بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اچھی کاوش کرنے کے بجائے کہ دونوں ممالک جو ماضی میں ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست تھے، پاکستان سعودی عرب کی ہر ممکن مدد کرتا رہا اور سعودی عرب بھی پاکستان کی ہر ممکن مدد کرتا رہا، اور پچھلے 70 سالوں سے پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی لازوال دوستی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو جو پاکستان اور سعودی عرب کے خیر خواہ لوگ ہیں وہ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن اور تو اور پاکستان کے اندر سے جو حکومت مخالف لوگ ہیں انہوں نے جلتی پر تیل کا کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹ کے ممبر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما مولانا پروفیسر ساجد میر، انہوں نے بیان دیا ہے کہ شاہ محمود جب سعودی عرب کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ان کا لہجہ گدی نشینوں والا تھا۔ اب وہ ساری دنیا کو شاہ محمود جو ہیں وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا جو ہے وہ ہماری مرید ہے اور میں ساری دنیا کا پیر ہوں، تو ان کا لہجہ پیری مریدی والا تھا۔ ناظرین، یہ بات پروفیسر ساجد میر نے جو کی ہے یہ ایک محب وطن پاکستانی کو زیب نہیں دیتی کہ ایسے حالات میں اس قسم کی باتیں کی جائیں جو مزید کشیدگی کو ہوا دیں اور اس معاملے کو کسی اور رخ کی طرف لے جائیں۔ ان کا یہ کہنا، چونکہ وہ اہل حدیث ہیں اور ان کی سعودی عرب کا بھی مسلک اہل حدیث ہے اور وہ مسلک وائز سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہے، تو یہ گدی نشین والی بات کر کے انہوں نے سنی اور وہابی والا جو مسئلہ ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آج کل اچھے ہیں، اور ترکی میں اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ان کا عقیدہ سنی ہے، سنی مسلک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ترکی کے جو لوگ ہیں۔ تو اس طرح کا بیان دے کر پروفیسر ساجد میر نے سنی اور وہابی والا جو مسئلہ ہے اس کو اور ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک نازک معاملہ ہوتا ہے اس قسم کا جس میں کہ مسلک کو سامنے لا کے مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ یہ کام ہمارے دشمن کرتے رہے ہیں، یہ اس پالیسی پر امریکہ عمل درآمد کرتا رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو لڑاتا رہا ہے۔ تو یہ کام اب ہمارے اندر سے ہی اٹھ کے ایسے نازک موقعوں پر اس قسم کے بیان دینا یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت انہیں ملک جو ہے اس کے مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ادھر کشمیر کے حالات خراب ہیں اور پاکستان یہ چاہتا نہیں تھا کسی صورت بھی کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے حالات خراب کرے۔ پاکستان کو یہ سب پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، اور سعودی عرب میں جو مقامات مقدسہ ہیں، سعودی عرب میں روضہ رسول ہے، سعودی عرب میں خانہ کعبہ ہے، پاکستان کی تو یہ مجبوری بھی ہے کہ وہ ہر صورت میں سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے، کیونکہ سعودی عرب کے بغیر کسی بھی مسلمان ملک کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں، اور اگر وہ تعلقات خراب کر لیتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو اس میں ان کا یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور ایسے حالات میں جب مزید کشیدگی ہوتی ہے تو ان کا بے روزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ حالات پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں، اور ایسے حالات میں مولانا ساجد میر، پروفیسر ساجد میر کا اس قسم کا بیان جو مسلک کو ہوا دیتا ہو، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں ایسے موقع پر یہ بیان دینا چاہیے تھا ان کو۔ اور دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی جو سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں اس میں بھی وہ مسئلے کو کچھ لوگ آگے لے آتے ہیں، کیونکہ ایران کے اندر زیادہ اہل تشیع لوگ رہتے ہیں، تو مسلک کو ہوا دے کر لڑانے والے جو لوگ ہیں
یہ کام ہمارے دشمن تو یہودی اور جو ہندو اور امریکہ یعنی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ، وہ تو یہ کام ایک عرصہ دراز سے کرتا آیا ہے کہ وہ مسلک وائز ہمیں لڑاتا تھا اور اس سے اپنے فائدے حاصل کرتا تھا، لیکن پروفیسر ساجد میر کا یہ کہنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اس طرح کا بیان جو ہے وہ کسی صورت نہیں دینا چاہیے تھا۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایسے حالات جو ہیں اس کو کسی طریقے سے ٹھنڈا کیا جائے، اور سعودی عرب کو بھی جو سعودی عرب کے دوست ہیں یا جو پاکستان کے دوست ہیں یا جو مسلم امہ کے دوست ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ سعودی عرب کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایک عرصے سے، پچھلے ایک سال سے، پورا سال ہو گیا ہے ان کے اوپر کرفیو مودی نے لگایا ہوا ہے، تو اس پہ بھی سعودی عرب جو ہے جس کو کہ مسلم امہ جو ہے انہوں نے اپنا چودھری مانا ہوا ہے، تو سعودی عرب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، تجارت ہوئی ہے ان کی انڈیا کے ساتھ، تو چلو اگر وہ اس لہجے میں بات نہیں کرتے جس لہجے میں پاکستان اور انڈیا کی آپس میں بات ہوتی ہے، وہ دوستانہ انداز سے ہی مودی کو کچھ سمجھانے کی کوشش تو کرتے، کوئی بیان تو دیتے، اگر وہ کوئی بیان دیتے تو وہ ہم لوگ بھی سن لیتے۔ اور پاکستان کا تو یہی مطالبہ سعودی عرب سے ہے کہ وہ OIC جو مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے وہ انڈیا کو یہ پیغام اپنے کسی بھی طریقے سے وہ دیتے کہ آپ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کرو۔ کشمیر آزاد ہوتا ہے، اب ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ظلم زیادتی بند کروانے میں آواز بلند کرنا سعودی عرب کا یہ کوئی اتنا بڑا کام سعودی عرب کے لیے نہیں تھا۔ اگر وہ آواز بلند کر دیتے تو اس سے پاکستان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی، بلکہ پوری امہ کی حوصلہ افزائی ہو جاتی۔ لیکن سعودی عرب کے جو فرائض ہیں کہ سعودی عرب کو سربراہ مانا ہوا ہے مسلم امہ نے، اپنا چودھری مانا ہوا ہے، تو سعودی عرب کو چاہیے کہ جس کو بڑا کوئی مانتا ہے وہ پھر بڑوں والی باتیں بھی کریں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جب سے شہزادہ محمد بن سلیمان نے سیاست میں قدم رکھا ہے، جب وہ پہلے 29 سال کی عمر میں جب وہ وزیر دفاع بنے تھے، تب سے انہوں نے باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے بجائے مسلم امہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے ہیں۔ بہتر بنانا تو دور کی بات ہے، مسلم امہ کو اکٹھا کرنا ان کا فرض تھا، لیکن انہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کے بجائے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں انہیں خراب کیا۔ یمن کے ساتھ انہوں نے بلا وجہ جنگ شروع کی اور وہاں پہ بچوں اور عورتوں کو انہوں نے قتل کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی جنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے انہوں نے ٹال دیا، کوئی اور ازالہ نہیں انہوں نے کیا۔ کینیڈا سے انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات، چلو کینیڈا میں مکمل مسلمان ملک تو وہ نہیں ہے لیکن کافی تعداد مسلمانوں کی وہاں پہ ہے، تو کینیڈا کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات اگر وہ اچھے رکھتے تو اس سے مسلمان جو وہاں پہ بستے ہیں انہیں فائدہ تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے وہ بگاڑ دیے اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ جرمن کے ساتھ سفارتی تعلقات محمد بن سلیمان نے ختم کیے، قطر کے ساتھ تعلقات خراب، قطر کے ساتھ بھی ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہے، اور لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری جو ان کے ساتھ شدید قسم کے اختلافات کیے اور ان سے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ اور ایران کے ساتھ تعلق جو ہیں وہ سعودی عرب نے اپنے بگاڑ لیے، اور اس میں بھی ایک ان کے جو شیعہ رہنما ہیں ان کو انہوں نے سعودی عرب میں کوئی سزا سنائی جس کی وجہ سے ان کے تعلقات ختم ہوئے۔ ترکی کے ساتھ تعلقات انہوں نے خراب کر لیے، اور مصر بھی اسلامی ملک ہے، مصر کے ساتھ بھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات خراب کر لیے، سویڈن کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں،
اور جو ان کا سب سے بڑا دوست ہے امریکہ کے ساتھ بھی اس قسم کے مثالی تعلقات اب محمد بن سلیمان کے نہیں رہے جو کہ شروع میں تھے. اس کی وجہ یہ بنی کہ جب پچھلے دنوں تیل کی قیمتوں کو انہوں نے کم کیا تو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ سعودی عرب تیل کی قیمت کم کرے، کیونکہ امریکہ کا جو تیل ہے جو وہ دنیا میں سیل کرتا ہے اس کی اپنی لاگت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ شیل تیل ہے اور اس کو نکالنا، پھر صاف کرنا، پھر اسے دیگر ممالک تک پہنچانا، اس پر ان کی اتنی لاگت آتی ہے کہ جو قیمت انہوں نے مقرر کی تھی روس کے ساتھ مل کے، اس پر امریکہ کو اعتراض تھا. تو اب صورتحال جو سعودیہ نے اپنے لیے بنا لی ہے، خود سے بنا لیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد بن سلیمان نے جب سے یہ سعودی حکومت کو سنبھالا ہے تب سے انہوں نے دنیا کے ساتھ ایسے جو حالات ہیں وہ پیدا کر لیے. کیونکہ محمد بن سلیمان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے وہ ان کی شخصیت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے. اور اس کی ایک مثال وہ وہاں کا جو سعودی عرب کا ایک صحافی جمال کشوگی جو کہ ترکی میں قتل ہوا تھا، اس نے اس پہ تنقید کی تھی. کوئی کسی اخبار میں لکھا تھا محمد بن سلیمان کے متعلق، شاید امریکی اخبار میں اس نے وہ کوئی آرٹیکل لکھا تھا، تو جس کی بیس پر وہ قتل ہوا. تو یہ صورتحال جو اس کے محمد بن سلیمان کے اپنے ذہن کی وجہ سے یہ دنیا کے ساتھ انہوں نے جو تعلقات خراب کیے ہیں، یہ مسلم امہ کے لیے ایک اچھی نہیں ہے. حالانکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن سلیمان پاکستان آیا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کی گاڑی خود ڈرائیو کی اور اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ جتنا آج تک پاکستان نے کسی اور ملک کے سربراہ کو نہیں دیا تھا. اور لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کے لیے یہ بدبختی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، ان کی تو پرانی خواہش ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے درمیان میں بگاڑ پیدا کیا جائے. اور اگر یہ ہمارا چودھری جس کو ہم نے مانا ہوا تھا تو وہی اگر اس قسم کی حرکتیں کرے گا کہ وہ بجائے جوڑنے کے وہ خود توڑنا شروع کر دے گا دیگر ممالک مسلمان جو اکٹھے ہیں ان کو، تو پھر تو ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے. لیکن پھر بھی